سورہ صافات آیت نمبر 22 یعنی دوسرا رکوع ہے سورہ صافات کا دوسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے گزشتہ آیت پاک کے اندر اس دن کی بات کی گئی جس دن کو جتنے بھی مجرم لوگ ہیں یہ جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن احشر الذین، حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ عموماً ہم لفظ بولتے ہیں حشر نشر، اصل ترتیب اس کی ہے نشر حشر، یعنی قیامت کے دن پہلے نشر ہوگا یعنی لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے مختلف جگہ سے، اور پھر اس کے بعد حشر ہوگا یعنی ایک مقام پہ اکٹھے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جمع کرو، حشر کا مطلب ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وَأَزْوَاجَهُمْ، اور ان کے ازواج کو۔ اب ان ازواج سے مراد یا تو بیویاں ایک جوڑے، یعنی جس گھر کے دونوں افراد میاں اور بیوی دونوں ظلم میں شریک ہوں گے، رب جلال ان دونوں کو اکٹھا کریں، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر یہ ممکن ہے کہ شوہر ظالم ہو، بیوی ظالمہ نہ ہو، وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی رہتی ہو کہ یہ ظلم نہ کرو، وہ اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالہ سے۔ شوہر ٹھیک ہے، وہ تو نبی ہیں، اور بیوی جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ دیتی تھی۔ تو جب عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے یہ واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تجھے بھی نجات دے دیں گے، تیرے ماننے والوں کو بھی نجات دے دیں گے، مگر تیری بیوی کو غرق کریں گے، اس لیے کہ وہ ظالموں کا ساتھ دیتی ہے۔ لہذا ایک گھر کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی صحیح ہو، شوہر غلط ہو، شوہر صحیح ہو، بیوی غلط ہو، یعنی کہ یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس سے ہمیں یہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہت نیک آدمی ہو، اس کی بیوی نیک نہ ہو، اور بیوی نیک ہو تو شوہر نیک نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کسی کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، وہ بندہ اگر اپنا کردار ادا کر دے، شوہر ہے تو وہ اپنا کردار ادا کر دے، بیوی کو اللہ کا پیغام پہنچا دے، اور بیوی ہے تو وہ اپنا کردار ادا کر دے، اپنے شوہر کو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ لہذا ایسی صورتحال بھی گھروں کے اندر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بیٹا مجرم ہے تو باپ کو اس کا تانا نہیں دیا جا سکتا، باپ مجرم ہے تو بیٹے کو اس کا تانا نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر وہ سپورٹ کرتا ہے یا ساتھ دیتا ہے تو پھر وہاں پر وہ بھی اسی انداز میں ظالم شمار کیا جائے گا۔ اب اس مقام پر ہے کہ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ازواج کو بھی۔ ازواج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، ایک تو میاں بیوی کے مفہوم میں بھی ہے،
اور دوسرا اس کا مفہوم ازواج کا مطلب چونکہ جوڑا ہے تو اس سے مراد ساتھی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑے یعنی جو دنیا کے اندر ملپا تھا جتنے ساتھی تھے ان کو آپس میں کیا کرو جمع کرو وما کانوا یعبدون اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں. اب یہاں سے مراد صرف بت نہیں ہے. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا قرآن مقدس میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ بات ماننا کرتے تھے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے, کسی علاقے کا بڑا سربراہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی بات ہے اور دوسری طرف گاؤں کے سربراہ کی بات ہے, وہ اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے, گاؤں کے سربراہ کی بات کو مان لیتا ہے, کسی ذمہ دار بڑے ذمہ دار کی بات کو مان لیتا ہے, اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں عموماً جھوٹی گواہیاں دلوائی جاتی ہیں تو بعض دفعہ کسی غریب کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور وہ ذمہ دار اس کو فورس کرتا ہے کہ نہیں جناب تو گواہی دے دے یہاں پر میں تیرے ساتھ ہوں. اب گویا کہ اس شخص نے اس کی بات کو مان لیا اور اللہ کی بات کی کیا کی مخالفت کی. اچھا اب انہی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں ان کو بھی اللہ فرمائے گا اکٹھا کرو, ان کے جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو اور ساتھ جن کی یہ بات مانا کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو. لہذا سارے پھنسیں گے اس دن, حکم دینے والے بھی پھنسیں گے اور حکم قبول کرنے والے بھی پھنسیں گے. اب اللہ ان سے کیا کہے گا, یہ ساری یہاں پہ ترتیب ہے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. پہلی بات تو اللہ ان سے یہ فرمائے گا فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ, انہیں جہنم کے راستے پہ چلا دو, یعنی ان کا راستہ الگ کرو اور ان کو جہنم کے راستے پہ چلا دو. اچھا جیسے وہ جہنم کے راستے پہ چلیں گے اچانک اللہ فرمائے گا واقفوہم, ان کو کھڑا کرو. چلو ایک تو جا رہے تھے لیکن اب اللہ کھڑا بھی کرے گا, اور ساتھ ہی فرمایا انہم مسئولون, اب ان سے پوچھا بھی جائے گا ہاں بھائی تم نے اس کا حکم کیوں مانا, اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس کو حکم کیوں دیا. اب یہ ساری وہاں پر انویسٹیگیشن ہوگی, اللہ رب العزت کی فوجیں وہاں پہ کھڑی ہوں گی, فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ سارا کچھ پوچھیں گے. اب اللہ یہ پورا منظر بیان کر رہا ہے, اس منظر کو ذہن میں رکھیے اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی غلطیاں زندگی میں ہوئی ہیں تو توبہ اور استغفار کیجیے, اور یہ آنا ہی آنا ہے. انسان جب سوچتا ہے نا زندگی کو, آج ہی میں اپنے جامعہ میں جا رہا تھا تو ہمارے استاد صاحب جو مفتی الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ ان کے کمرہ بالکل ہمارے سامنے اوپر کی طرف تھا, دوسری منزل. تو پہلے جب اندر بندہ انٹر ہوتا تو اوپر نگاہ پڑتی تو لکھا ہوتا تھا محمد الیاس. اچھا آج بس اچانک ہی میری نظر پڑی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا, نئے استاد ہمارے وہاں پر ہیں علی اکبر, پھٹی چینج ہو گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے ساتھ تھے تو میں سوچ رہا تھا, اچانک یہ بات ذہن میں آئی, وہ بڑا کام کرتے تھے, جو جانتے ہیں جامعہ میں پڑھتے ہیں, ہمارے ناظم تعلیمات بھی تھے اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر وہ بڑے ایکٹیو پرسن تھے. تو میں نے کہا دیکھیں ان کے جانے کے بعد نظام نہیں رکا, یعنی نظام رک گیا ہے وہ نہیں. تو میں اچانک اپنے بارے میں سوچنے لگ گیا کہ ایک دن یہ تختی بھی ختم ہونی, نظام نہیں رکنا. پھر مجھے قرآن کی ایک وہاں پر فوراً آیت ذہن میں آئی کہ جو بندہ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, اس سے دوسرے کو کچھ نہیں فرق پڑنے والا. اور یہ حقیقت ہے. میں اور آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, چند سالوں کے بعد ایک ایک کر کے کہیں گے فلاں چلا گیا, پھر فلاں چلا گیا. ممکن ہے 10-20 سال کے بعد اندازاً یہاں سارے نئے چہرے بیٹھے, یہاں پر کوئی اور چہرہ بیٹھا ہو, اور یہ وقت آنے والا ہے. اس وقت کو مد نظر رکھیں. انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, یہ حقیقت ہے. جو جیسا کرے اچھا کرے گا وہ بھی اپنے لیے, یعنی میرے اچھا میں ساری عمر اچھائیاں کرتا رہوں
تو میرے جانے سے کائنات کی اچھائیوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں چلا جاؤں گا، اچھائیاں پھر بھی چلتی رہیں گی. اگر میں برے کام کرتا رہتا ہوں تو پھر میرے جانے سے اور کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن اللہ ایک منظر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ، جب ان کو کہا جائے گا کہ ظالموں کو بھی اکٹھا کرو، ان کے جوڑوں کو بھی اکٹھا کرو، اور جن کی یہ بات ماننا کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو، اور ان کو جہنم کے راستے پہ چلا دو، پھر کھڑا کرو اور ان سے ایک بات کہو، ما لکم لا تناصرون. لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سارے جہنم کی طرف چل پڑے ہو، کوئی دوسرے کی مدد کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ دنیا میں تو تم نے کسی کی بات کو مانا، اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. اچھا آج بتاؤ، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ لا تنئی سوالیہ ہے، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے کہ یہ میرا جوٹی ہے، میرا ساتھی ہے، کوئی دوسرا کہتا نہیں میرا ساتھی ہے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب ہے، بل ہم الیوم، آج کے دن یہ سارے ظالم بھی، نمبر 2 ظالموں کے ساتھی بھی، اور ظالموں کے لیڈر بھی کیا کر رہے ہوں گے؟ مستسلمون، ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہوں. یہ ظالم بھی، ظالموں کے ساتھی بھی، اور ظالموں کے لیڈر بھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے آج کہیں گے ایک دوسرے کو پکڑوا. اب وہ منظر بھی اللہ بیان فرماتا ہے کیسے پکڑوائیں گے. اقبل و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ ان کو روکے گا اور یہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے اور پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا یہ تو آج کے دن ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اب یہ منظر بھی ہوگا، متوجہ ہوں گے. یتساءلون، اور ایک دوسرے سے سوال کریں. اور سوال کیا کریں گے؟ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین. کہنے لگیں گے ایک دوسرے سے کہ تم تو وہ تھے جو ہر وقت ہمارے دانے ہاتھ میں رہتے تھے. آ جاتے تھے ادھر سے، آگے جی لیڈر آ گیا جی، چل گواہی دے دے میں تیرے نال ہاں. لے میرے ہوندے تینوں کچھ ہوتا ہے؟ یہ جملہ وہاں پر بولے. وہ کیا کہیں گے؟ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یمین دائیں طرف، یعنی تم وہی ہو نا جو ہر وقت ہمارے دائیں طرف آ جاتے تھے. یہی ہوتا ہے ہمارے، یا بلا کر یا ان کے گھر چلے جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، میری بڑی پہنچ ہے، میرا دانا ہاتھ، میں تیرا سجا ہاتھ ہوں، میں تیرا سجا بازو ہوں. تینوں کوئی تکلیف دے گا تو میں کادے واسطے ہاں. اچھا یہ جب جملہ بولیں گے تو جو اگلے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، ہم نے تھوڑی تمہیں گمراہ کیا تھا، اگر تم مومن ہوتے تو ہماری بات نہ مانتے پھر تم. یہ ان لوگوں کو پیغام ہے جو وڈیروں کی بات کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کچھ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. ایمان دیکھیں وہ آگے سے یہی بات کر رہے ہیں جو وڈیرے ہیں، جن کو جب اللہ وہ کہیں گے کہ اس وقت تو دانے بانے رہتے تھے، آج کیا ہو گیا، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ مومن تو تم نہیں تھے، اگر تم مومن ہوتے تو ہمارے لیے کام نہ کرتے. اس وقت ہم نے کہا چوری کرو، تم نے کر لی. اس وقت ہم نے کہا ڈکیٹی مارو، تم نے کر لی. ہم نے کہا کہ فلاں کو پھینٹی لگا کے آنی، تم نے کہا ٹھیک ہے جی.
ہمارے سائے میں ہم اسی طرح جئیں گے، آپ جیو گے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ یہ وہ کہیں گے باقاعدہ لیڈر، ہم نے کوئی تم پہ زور دیا تھا؟ کوئی ہمارا زور چلتا؟ اگر تم مومن ہوتے تو ہمارا تو تم پہ کوئی زور نہیں چلنا تھا، اور مومن پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے بنایا کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے، مومن پر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ایسی قوم تھے کہ حد سے بڑھ رہے تھے۔ تم نے کہا کہ چودھریوں کے ساتھ مل کے ہم بھی چودھری ہو جائیں گے، بنو چودھری کو۔ یہ غریبوں کو پیغام بیسیکلی یہاں پہ دیا، جو چودھریوں کو چودھری بناتے ہیں، ظالم کو ظالم، کمزور لوگ بعض دفعہ بناتے ہیں اپنی وقتی چتراہٹ کو قائم کرنے کے لیے۔ لہذا اس چیز سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی آگے کیا فرمایا، فحق علینا قول ربنا، اب تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، جو وہ دنیا میں ہمیں سنائی دیتی تھی کہ اللہ یہ کرے گا وہ کرے گا، آج تو وہی منظر سامنے آ گیا۔ انا لذائقون، آج ہم اس کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ جو اللہ دنیا میں ہمیں سمجھاتا رہا، آج ہم اس کا ذائقہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تو ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم بھی گمراہ تھے اور تم گمراہوں کے پیچھے چلے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس قیامت کے دن لیڈر اور لیڈروں کے سارے چمچے سارے کے سارے عذاب میں شریک ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، مشترکہ ایک ہی عذاب کے اندر سارے پڑے ہوئے اور کوس رہے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کیا بات کی ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے گزشتہ ہفتے میں یہ بات کی تھی کہ اس صورت کے اندر اللہ نے ٹھیک ٹھاک جی جوڑا ہے، ٹھیک ٹھاک جی جوڑا ہے۔ سورہ صافات کے اندر مجرموں کو سنایا ہے کہ اتنا بھی ہولا نہ لینا کسی چیز کو۔ اللہ رب العزت کی جب گرفت آتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پر ملیہ بھیٹ کر دیتا ہے۔ انہم کانوا، اور یہ وہ لوگ تھے، اب اللہ فرماتے ہیں ان کی عادت کیا تھی، اس عادت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جملہ تو چھوٹا سا ہے، ہم نے اس کے اوپر دیکھیں پچھلے رمضان شریف میں 7 اس کے اوپر ہم نے درس دیے تھے، نظریہ لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، بس سادہ سی بات، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، تم مان لیتے ہو۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو یہ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے ہیں نہیں، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے، مگر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی ہم بڑی شے ہیں۔ اور یہ نشہ بندے کو مار دے جاتا ہے۔ یعنی ہماری دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ کبھی سوچیں بیٹھ کر، کبھی سوچیں کیا حیثیت ہے؟ ایک سانس کا جھٹکا ہے، اس کے بعد دنیا سے، وہ دنیا کے اندر ایک ہلکا سا پتہ نہیں کتنا حصہ وہ غائب ہو کے زمین میں چلا جائے، بس ختم، سارے بھول جائیں گے، بیوی بچے بھی بھول جائیں گے، کبھی کبھی یاد کریں گے۔ کتنے ہمارے خاندانوں میں فوت ہوئے، کیا ہر وقت دماغ پہ طاری رہتی؟ کبھی ذہن میں آتا، ہر وقت تو کوئی چیز دماغ میں نہیں گھسی رہتی نا، حتیٰ کہ سگا باپ ہو، سگی ماں ہو، وہ بھی ہر وقت دماغ پہ طاری
نہیں رہتے، ختم ہو جاتا ہے سارا سلسلہ۔ تکبر سے اپنے آپ کو، بلکہ تکبر سے بھی اگلا درجہ ہے استکبار۔ تکبر تو یہ ہے نا کہ جو شے ہو اس پہ اترانا۔ یہ پہلے بھی میں نے فرق آپ کو عرض کیا کہ میرے پاس ایک چیز ہے، میں اس پہ اتراؤں تو یہ تکبر ہے، ایک چیز نہ ہو تو پھر اتراؤں، یہ استکبار ہے۔ یعنی بڑا ہوں نہیں، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہوں، سٹائل ایسا بناتا ہوں کہ ہم کو بڑی شے ہے، تو اس کو استکبار کہتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کے حکم کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہ، فوراً چپ جایا کریں۔ جیسے آج ہم نے جمعے میں بھی یہ بات کی ہے، کتاب اللہ کے مطابق اپنے آپ کو فوراً سرنگوں کر دیا کریں۔ اللہ کو حکم آ جائے، یا اللہ تیری مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی، جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو جو مستکبر ہوتا ہے نا، مستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، وہ کوئی نہ کوئی ہینکی پھینکی پھر ضرور مارتا ہے اپنے آپ کو معاشرے میں نمایاں رکھنے کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کہا جب حضور نے یہ ساری باتیں کی؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہنے لگے اچھا ہم اس معاذ اللہ، حضور کو شاعر مجنون کہا، ہم کیا اس مجنون، معاذ اللہ یعنی عقل نہیں ہے، معاذ، یہ جملہ انہوں نے اپنی طرف سے بولا کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے طور طریقے چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے اپنے طور طریقے چھوڑ دیں۔ ذرا سوچئے، کیا آج ہم یہ جملے کبھی نہ کبھی بول نہیں دیتے؟ بولتے۔ کوئی آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہا اور بعض دفعہ کٹھے بیٹھے لو نہیں، حالانکہ بات تو اللہ کی ہوتی ہے، تو اللہ کی بات کو انڈائریکٹ اگر کسی نے نفی کرنی ہو تو وہ کیا سہارا لے گا؟ لفظ مولوی کا سہارا لے لے گا، ٹھیک ہے جی، حاجی کا سہارا، یعنی کوئی لفظ سہارا لے گا۔ لو جی ان مولویاں دے کہن تے اسی سود چھڑ دیں گے۔ مولوی تو نہیں کہہ رہا آپ کو، مولوی کب کہہ رہا ہے سود؟ کسی مولوی نے کہا ہے کہ سود کرو یا نہ کرو، وہ تو اللہ کی بات آپ کو بتاتا ہے۔ یہ مولویاں دے کہن تے ہن اسی اے بھی کم چھڑ دیے، زمیناں چھڑ دیے، ساڈے کول تے نہیں چھٹ دیاں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی جملہ ہے جو مشرک بولا کرتے تھے۔ کیا ہم ان شاعر مجنون کی وجہ سے اپنے طور طریقے چھوڑ دیں؟ اللہ فرماتا ہے بل جاء بالحق، جس کو یہ شاعر مجنون کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو حق لے کر آیا ہے، یہ کوئی شاعر تھوڑی ہے، یہ کوئی مجنون تھوڑی ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ تو وہ نبی ہے جس نے سارے رسولوں کی تصدیق کی۔ یہ شاعر مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے لگتا یہ ہے انکم، اب دیکھیں یہ ڈائریکٹ جواب ہے، جیسے میں نے عرض کی، اس میں ڈائریکٹ جواب دیے گئے۔ لگتا یہ ہے انکم لذائق العذاب العلیم، تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو، لگتا ہے تم عذاب کی طرف جانا چاہتے ہو۔ صدر صاحب کھڑو نہیں، یعنی جہنم کا راستہ اختیار کیے کھڑو نہیں، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکے کر کے جانا چاہتے ہیں، تم جانا چاہتے ہو۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، گھبراؤ نہیں، تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کرتے ہو، جو تم کرو گے تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے المخلصین جن کو چن لیا گیا ہے۔ مخلص بندے یعنی جن کو چن لیا گیا، اللہ کے بندے، ان سے اللہ کچھ نہیں، جو ایمان لے آئے۔ دعا کریں اللہ ہمارا شمار ان مخلص بندوں میں کر دے، ورنہ تو کوئی آسرا ہی نہیں۔
سانس نکلے گی تو پھر کس کو کیسے دوست بناتے پھریں گے؟ کون ساتھ دے گا یار ہمارا؟ کوئی ہے کوئی ساتھ دینے والا؟ آج تو ہم ساتھ لے لیں گے کسی کا، قبر میں کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ہاں ایک ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ہو سکتا ہے حضور کے گن گاؤ، حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور کے جملے اپنی زبان سے بولو، حضور کی شانوں کو بیان کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ تو جو تو یہ کہتا رہا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے منٹھار ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں، یہ وہی تو ہیں جو ہدایت لے کر آئے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے سرکار کا، وہ کیا کہے گا بس لوگ کہتے تھے اس کے بارے میں تو میں بھی وہی کہتا تھا۔ اللہ اس نوبت سے ہماری حفاظت کرے کہ قبر کے اندر سرکار کی پہچان ہی نصیب نہ ہو۔ لیکن پہچان بغیر کسی جھجک کے اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا بھی رہے، محبوب کے قدموں پہ چلتا بھی رہے، پھر پہچان آسان ہو جائے گی۔ کوشش کریں، یہ بات ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ خاص طور پہ عادت بنانے کے لیے، ورنہ تو سارا سال ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ 12 دن خاص طور پہ اپنے گھروں کے اندر خصوصی طور پر درود شریف کی محفل کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو بلائیں، گھر والوں کو بٹھا لیں، اور ہر روز باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات کیا کریں۔ کبھی زلفوں کی بات کر لیں، کبھی لبوں کی بات کر لیں، کبھی حضور کی چال اور ڈھال کی بات کر لیں، کبھی حضور کے عفو درگزر کی بات کر لیں۔ کوئی نہ کوئی روزانہ آپ کے گھر میں عنوان ہو سرکار کی سیرت کا، سرکار کی صورت پاک کا، یہ ضرور کرتے رہیں۔ چلو اسی بہانے سرکار کے جملے ہماری زبانوں پہ چڑھ جائیں، اور جب قبر میں جائیں تو ہم کہیں یہ وہی تو ہیں جن کے لبوں کا تذکرہ ہم کرتے تھے، یہ وہی تو ہیں جن کی زلفوں کی بات ہم کرتے تھے، یہ وہی تو ہیں جن کے نقش قدم پہ چل کے ہم نے سکون محسوس کیا۔ کیوں نہ ہو ایسا کیا جائے اور مخلص بندے بن جائیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہی وہ تو لوگ ہیں جن کو مقرر کردہ رزق عطا ہوگا۔ اور رزق دیدار کو بھی، اللہ کا دیدار بھی ایک رزق ہے، وہ بھی عطا ہوگا۔ فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اللہ اکبر، اس کو بھی آنکھیں بند کر کے سوچئے، وہم مکرمون، قیامت کے دن اسی کی عزت کی جائے گی جو مخلص ہوگا، باقی سب ذلیل ہوگے۔ ظالم بھی ذلیل، ظالموں کے چیلے بھی ذلیل، ظالموں کے لیڈر بھی ذلیل، اور عزت اس شخص کو ملے گی، وہ غریب ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کالا ہو گورا ہو، جیسا بھی ہو، اکرام اسی کا کیا جائے گا جو دنیا کے اندر اپنے رب کے سامنے سر کو جھکاتا رہا۔ حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے بلال کیا وجہ ہے کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی چاپ کو سن رہا تھا؟ اچھا یہ وہی بلال ہے؟ ذرا تصور میں جائیں، خدا نہ خواستہ جیسے ہمارے علاقے میں کوئی مالی طور پہ کمزور بندہ ہو جس کی جھونپڑی ہو بالکل، اور ہمارے ہاں لوگ ان کو دھکے دے دیتے ہیں کمی سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر، اور اللہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس کو اعزاز دے رہا ہو اور ہمیں جہنم کی طرف پھینک رہا ہو۔ اسی بلال کو دھکے دیے گئے، ہونٹ موٹے، رنگ کالا، اور حبش کے ہیں، ویسے بھی غلام ہیں، اور یہ عرب والے اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے کہ یہ غلام لوگ ہیں، یہ کالے لوگ ہیں، ہمارے رنگ اور قسم کے ہیں، ہم تو بڑے دھکے دے کے نکالتے تھے، ریت پہ لٹاتے تھے، مگر یہی جب غلام مصطفیٰ بنتے ہیں تو حضور کیا فرماتے ہیں، تیرے قدموں کی چاپ میرے جنت میں داخلے سے پہلے میں تیری سن رہا ہوں۔ عزت تو یہ ہوئی نا، پھر یہ ہے عزت۔ اس عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، باقی عزتیں نہ بنائیں۔ اصل عزت یہ ہے کہ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، قیامت کے دن جن کا اکرام کیا جائے،
جن کو اعزاز دیا جائے گا وہ مخلص بندے ہوں گے، فی جنات النعیم، اور ہمیشہ کے باغات میں اکرام دیا جائے گا، علی سرور متقابلین۔ کبھی ہم جائیں نا راستے پہ پہاڑی علاقے میں یا پٹھانوں کے ہوٹل ہوتے ہیں تو وہ تکیے لگے ہوتے ہیں آمنے سامنے، اور وہ بندے کا ایک بیٹھنے کا ایک شاہانہ سٹائل ہوتا ہے، شاہانہ سٹائل ہوتا ہے، عام سٹائل کی بنسبت وہ شاہانہ انداز سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تھکے ہوئے ہوں تو کرسیوں پر بیٹھنے کی بجائے ان تکیوں پر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ جو مخلص لوگ ہوں گے ان میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ پیسے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا مخلص قیامت کے دن علی سرور، تخت لگے ہوں گے، المتقابلی، آمنے سامنے تکیے لگے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے بڑے اعزاز کے ساتھ، یطاف علیہم بکاس من معین، اور صاف ستھرا بہترین مشروب ان پر پیالوں میں پیش کیا جائے۔ اعزاز اس کو کہتے ہیں، کتنا اعزاز اللہ دے گا قیامت کے دن۔ یطاف علیہم بکاس، کاس پیالے کو کہتے ہیں، من معین، معین صاف ستھرا، صاف شفاف پانی، مائے طہور، اور کیسا ہوگا؟ بیضاء، سفید رنگ کا، بیضاء دودھیا رنگ کو کہتے ہیں، دودھ کلر، یعنی ایسا پانی ہے پانی مگر رنگت دودھ جیسی، کتنا حسین اللہ کا بنایا ہوا وہ پانی۔ اور ہوگا کیا؟ لذات للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ ہاں بعض دفعہ دنیا میں بندہ پانی پیتا ہے بھی پانی ہو تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان یعنی شراب کی شکل ہو تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ کیا منظر کشی کی اللہ نے، تکیے لگائے ہوں گے، پانی پیش کیا جائے گا، ہوگا پانی مگر دودھیا کلر ہوگا۔ اب وہ اللہ نے پتہ نہیں کس چیز سے تیار کیا، دودھیا کلر ہوگا۔ جب پئیں گے نہ اس کے پینے سے سر پھرے گا، نہ اس کے پینے سے کوئی بہکی بہکی بات کرے گا، بالکل فریش اور لذت ضرور ملے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، اور پاس اللہ رب العزت جو حوریں عطا فرمائے گا نیچی نگاہ رکھنے والی، یعنی ایسی وہ حوریں نہیں ہوں گی کہ جو کسی اور طرف دیکھ رہی ہوں گی، نیچی نگاہ رکھنے والی، بڑی آنکھوں والی، کأنہم بید مکنون، وہ ایسے ہوگا جیسے چھپا ہوا انڈا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ان کی جو مکنون ہے، چھپا ہوا انڈا جیسے ہوتا ہے، اسی طرح ہر مرد کے لیے جو اللہ رب العزت یہ نعمت عطا کرے گا وہ اسی کی ہوگی۔ اچھا، اللہ نے کمال کا منظر کھینچا ہے۔ پچھلے بھی جب جہنم کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے بھی ایک دوسرے سے باتیں کی، اب یہ جنتی بھی ایک دوسرے سے کچھ باتیں کریں گے، بیٹھے ہوں گے نا، جنمیوں نے بھی ایک دوسرے سے باتیں کی، اور ایک نے دوسرے کو کوسا، تیری وجہ سے میں گیا، تیری وجہ سے گیا، فلاں ہوا، یہ ہوا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہی جملہ دوبارہ ہوا، وہی جملہ ہے۔ اب یہ بھی پہلے بیٹھے ہوں گے اور پھر ایک دوسرے سے ایسے متوجہ ہوئے، اب ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک کہے گا بولنے والا ان میں سے، بے شک میں تھا ایک ساتھی۔ کیا ساتھی؟ انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ساتھی تھا۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ کیا کہتا کیا تھا کہ تو یقین کرتا تھا اس بات پہ۔ اب اس کا کیا مطلب کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول جو کہتا تھا مجھے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہ کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔
یعنی مجھے ایک ایسا ساتھی ملا جو مجھے ایمان کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا کیا تو اللہ کے حکموں کی تصدیق کرنے والا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بن جائیں گی تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، اور کہنے لگا بھلا تم جان کر دیکھو گے؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر جھانکا انہوں نے تو دیکھا اس کو جو بیچوں بیچ دوزخ میں ہے، وہ ساتھی۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، قسم ہے اللہ کی تو لگا تھا مجھ کو گڑھے میں ڈالنے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی اسی طرح جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ اب یہ اللہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ چونکہ دو رویے بیان کیے نا، پچھلے لوگوں کا رویہ یہ بیان کیا کہ جنہوں نے اپنے وڈیروں کی بات کو مان لیا وہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، اور یہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے یار میرے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا جو مجھے بہکانے کے لیے آیا، فلاں کرنے آیا تو میں تو بچ گیا، میں اس کی باتوں میں نہ آیا۔ اس نے کہا چوری کر لو، میں نے نہیں کی۔ اس نے کہا ڈکیٹی کر لو، میں نے نہیں کی۔ اس نے کہا جھوٹی گواہی دے لو، میں نے نہیں دی۔ میں نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کیا ہمیں یہ بدلہ بھی کوئی اچھا دیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمایا گا جہنم میں جھانک کے دیکھ، جو تجھے گمراہ کر رہا تھا وہ جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ جب یہ دیکھے گا کہ مجھے گمراہ کرنے والا جہنم میں پڑا ہوا ہے تو میں کہوں گا یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تیری نعمت رحمت نہ ہوتی تو اس کی مان کر میں بھی جہنم میں چلا جاتا۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر لیڈروں کی بات کو سوچ سمجھ کے، غلط تو نہیں ہمیں کبھی کسی ٹریک پہ چلا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھی جہنم میں ہو اور آپ کو بھی جہنم میں لے جائے۔ ابھی بچا سکتے ہو تو بچا لو تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں کسی قسم کا افسوس نہ کرنا پڑے۔ آفا ما نحن بمیتین، کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟ الا موتتنا الاولی، یا تو بس وہ پہلی مرتبہ کی موت ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم کو تو تکلیف کسی قسم کی نہیں پہنچے گی۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی بڑی مراد ہے جو ملنے والی۔ کون سی بڑی مراد ہے؟ جن لوگوں نے ان گمراہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، ظالموں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب گویا کہ ہمیں 3 سبق ان تمام آیات میں ملے۔ نمبر 1، خود ظالم نہیں بننا، ایک تو پہلا سبق یہ ملا، خود ظالم نہیں بننا۔ نمبر 2، ظالم کا دوست نہیں بننا۔ نمبر 3، ظالم کا کہنا بھی نہیں ماننا، ورنہ ہوگا کیا؟ ظالم بھی جہنم میں، ظالم کا ساتھی بھی جہنم میں، اور ظالم کا کہنا ماننے والا بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے، اپنا آپ بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ اعلی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔